ویلکم ٹو برین ٹویسٹ۔ کیا ہم بستری کے وقت کنڈوم استعمال کرنا جائز ہے؟ اصل طور پر میاں بیوی کی باہمی رضامندی سے عارضی طور پر کنڈوم استعمال کرنا جائز سمجھا گیا ہے، بشرطے کہ اس میں ضرر نہ ہو۔ کیا کنڈوم کا حکم عزل سے ملتا جلتا ہے؟ جی ہاں، فقہی طور پر اسے عارضی مانع حمل تدبیر کے قریب سمجھا جاتا ہے۔ کیا بیوی کی رضامندی ضروری ہے؟ بہت سے فقہاء کے نزدیک بیوی کی رضامندی معتبر ہے، کیونکہ اس سے اس کے حقوق کے متعلق ہوتے ہیں۔ کیا صرف شوہر اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ یہ فیصلہ باہمی مشورے سے ہو۔ کیا وقتی حمل سے بچنے کے لیے کنڈوم جائز ہے؟ جی ہاں، وقتی اور عارضی مقصد کے لیے اس کی گنجائش بیان کی گئی ہے۔ کیا مستقل طور پر اولاد روکنے کے لیے کنڈوم استعمال کرنا درست ہے؟ میں کنڈوم خود عارضی ذریعہ ہے، مگر مستقل طور پر اولاد سے کلی اعراض ایک الگ فقہی بحث ہے۔ کیا صحت کے خطرے کی صورت میں اس کا استعمال زیادہ قابل قبول ہے؟ جی ہاں، ضرر سے بچاؤ شریعت کے معتبر مقاصد میں سے ہے۔ کیا معاشی دشواری بھی وجہ بن سکتی ہے؟ بعض اہل علم نے وقتی مصلحت کے درجے میں اس کی گنجائش ذکر کی ہے، مگر نیت اور حالات اہم ہیں۔ کیا کنڈوم استعمال کرنے سے نکاح میں کوئی خلل آتا ہے؟ نہیں، اس سے نکاح کی صحت متاثر نہیں ہوتی۔ کیا اس کا استعمال گناہ ہے؟ اصل میں اگر جائز مقصد اور باہمی رضامندی ہو تو اسے گناہ نہیں کہا جاتا۔ کیا ہر مرتبہ کنڈوم استعمال کیا جا سکتا ہے؟ فقہی طور پر اصل حکم مقصد، رضامندی اور ضرر کے نہ ہونے سے متعلق ہے۔ کیا حمل کے وقفے کے لیے اس کا استعمال درست ہے؟ جی ہاں، وقفے کے لیے اس کی گنجائش بیان کی جاتی ہے۔ کیا اس معاملے میں میاں بیوی کی باہمی گفتگو ضروری ہے؟ جی ہاں، واضح گفتگو اور رضامندی بہتر طریقہ ہے۔ کیا بلا وجہ استعمال مکروہ ہے؟ اس بارے میں فقہاء کی تعبیرات مختلف ہیں، مگر باہمی حق کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ کیا کنڈوم استعمال کرنا فطرت کے خلاف ہے؟ فقہی بحث میں اصل سوال جواز اور مصلحت کا ہے، نہ کہ صرف فطرت کی تعبیر کا۔ کیا بیماری منتقل ہونے کے اندیشے میں اس کا استعمال درست ہے؟ جی ہاں، ضرر سے بچنا معتبر مقصد ہے۔ کیا بیوی مطالبہ کرے تو شوہر استعمال کرے؟ اگر باہمی رضامندی ہو تو یہ مناسب ہے۔ کیا کنڈوم سے مباشرت فی نفس ناجائز ہو جاتی ہے؟ نہیں، مباشرت اپنی اصل پر جائز رہتی ہے۔ کیا صرف طبی مشورے پر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، طبی مصلحت معتبر سبب ہو سکتی ہے۔ کیا ولادت کے فوراً بعد وقفے کے لیے استعمال درست ہے؟ وقتی وقفے کے لیے اس کی گنجائش سمجھی جاتی ہے۔
کیا دودھ پلانے کے زمانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر زوجین مناسب سمجھیں۔ کیا صرف سہولت کے لیے استعمال کرنا درست ہے؟ اگر جائز دائرے میں ہو اور باہمی رضامندی موجود ہو تو گنجائش ہے۔ کیا اولاد کی مکمل نفی کی نیت درست ہے؟ اولاد سے کلی اعراض ایک الگ فقہی اور اخلاقی بحث ہے جسے علماء نے سنجیدگی سے دیکھا ہے۔ کیا کنڈوم کے استعمال سے غسل واجب رہتا ہے؟ جی ہاں، جماع کے تحقیق سے غسل واجب ہوتا ہے۔ کیا کنڈوم استعمال ہونے کی صورت میں بھی جنابت ہوتی ہے؟ جی ہاں، مباشرت کے سبب جنابت کا حکم برقرار رہتا ہے۔ کیا اس سے نکاح کے مقاصد ختم ہو جاتے ہیں؟ نہیں، نکاح کے مقاصد صرف تولید تک محدود نہیں۔ کیا ہر فقہی مذہب میں یہی حکم ہے؟ تفصیلات میں اختلاف ہے، مگر عزل کی اصل بحث سب فقہی مذاہب میں موجود ہے۔ کیا ضرورت کے وقت اس کا استعمال زیادہ مناسب ہے؟ جی ہاں، ضرورت اور مصلحت حکم کے فہم میں اہم ہیں۔ کیا اس پر دونوں کی رضامندی بہتر ہے؟ جی ہاں، یہی زیادہ متوازن اور حسن معاشرت کے مطابق ہے۔ کیا کنڈوم استعمال کرنے سے گناہ زنا کا حکم آتا ہے؟ نہیں، نکاح کے اندر یہ سوال زنا سے متعلق نہیں۔ کیا وقتی طبی مصلحت کے ختم ہونے پر ترک کرنا بہتر ہے؟ حالات کے مطابق زوجین فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کیا کنڈوم استعمال کرنا شرم کی بات ہے؟ نہیں، یہ میاں بیوی کے باہمی اور نجی فیصلے کا معاملہ ہے۔ کیا حمل کے اندیشے میں ذہنی سکون کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اگر مقصد جائز ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ کیا بغیر علم بیوی کے مسلسل استعمال مناسب ہے؟ بہتر یہی ہے کہ باہمی اعتماد اور رضامندی ہو۔ کیا اسلام علاج اور احتیاط کی اجازت دیتا ہے؟ جی ہاں، شریعت میں ضرر سے بچنے اور علاج کی اصل موجود ہے۔ کیا کنڈوم استعمال کرنے سے مباشرت کی اصل حالت باقی رہتی ہے؟ جی ہاں، اصل حالت برقرار رہتی ہے۔ کیا اس معاملے میں مقامی عالم سے مشورہ مفید ہے؟ جی ہاں، خاص حالات میں اہل علم سے مشورہ بہتر ہے۔ کیا بیماری، کمزوری یا طبی مسئلے میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے؟ جی ہاں، ایسی صورتوں میں طبی اور شرعی مصلحت زیادہ واضح ہو سکتی ہے۔ اس مسئلے کا خلاصہ کیا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان باہمی رضامندی، جائز مقصد اور ضرر کے نہ ہونے کے ساتھ عارضی طور پر کنڈوم استعمال کرنے کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ نماز چھوڑنے پر اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے اور بعض علماء کے نزدیک کفر ہے۔
کیا نماز ترک کرنا کفر ہے؟ جی ہاں، بعض احادیث کے مطابق جان بوجھ کر نماز ترک کرنے والا کافر ہو سکتا ہے۔ قرآن میں نماز چھوڑنے والوں کا کیا انجام بتایا گیا ہے؟ جہنم کی وادی سقر میں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ترک کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ ہمارے اور ان کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز ترک کی وہ کافر ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس چیز کا ہوگا؟ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ منافقین کی نماز کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ سستی سے نماز پڑھتے ہیں دکھاوے کے لیے۔ نماز چھوڑنے والے کی قبر میں کیا حال ہوگا؟ عذاب دیا جائے گا، جیسا کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو منافق کہا؟ جو فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھے۔ کیا اولاد کو نماز نہ پڑھنے پر سزا دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی صرف جمعہ کو نماز پڑھتا ہے تو کیا وہ مسلمان ہے؟ صرف جمعہ کو نماز پڑھنا فرض نمازوں کو ترک کرنا ہے، سخت وعید ہے۔ نماز چھوڑنے سے دل پر کیا اثر ہوتا ہے؟ دل سخت ہو جاتا ہے اور گناہوں میں ڈوب جاتا ہے۔ شیطان کا نماز چھوڑنے میں کیا کردار ہے؟ وہ وسوسے ڈالتا ہے تاکہ بندہ نماز چھوڑ دے۔ کیا نماز چھوڑنے پر توبہ قبول ہوتی ہے؟ جی ہاں، سچی توبہ سے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ نماز چھوڑنے والے کو دنیا میں کیا نقصان ہوتا ہے؟ رزق میں تنگی، دل میں بے سکونی اور برکت کا خاتمہ۔ نماز کی پابندی نہ کرنے والوں پر کیا عذاب ہوگا؟ سخت عذاب، جہنم کی وادیاں۔ کیا صرف رمضان میں نماز پڑھنا کافی ہے؟ نہیں، نماز سال بھر فرض ہے، صرف رمضان میں پڑھنا فریب ہے۔ کیا والدین پر لازم ہے کہ بچوں کو نماز کا عادی بنائیں؟ جی ہاں، شرعی فرض ہے۔ نماز ترک کرنے والا اگر مر جائے تو کیا انجام ہوگا؟ علماء کے مطابق بغیر توبہ کے مرنے والا سخت عذاب میں جائے گا۔ کیا نماز کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، اگر وہ نماز کے فرض ہونے کا انکار کرے۔ نماز چھوڑنے والے کا انجام حدیث میں کیا بیان ہوا ہے؟ جو نماز چھوڑے گا اللہ اس کا عمل ضائع کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں کیا عمل کیا؟ ان کے گھروں کو جلانے کا ارادہ فرمایا۔ جہنم میں کون سی پہلی بات پوچھی جائے گی؟ تمہیں کس چیز نے سقر میں ڈالا؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا سستی سے نماز چھوڑنے پر بھی وعید ہے؟ جی ہاں، سستی اور غفلت سے بھی سخت وعید ہے۔ کیا کوئی شخص سستی سے وقت پر نماز نہ پڑھے تو گناہگار ہوگا؟
جی ہاں، وقت کی تاخیر بھی گناہ ہے۔ کیا کام یا مصروفیت نماز چھوڑنے کا عذر ہے؟ نہیں، کوئی دنیاوی مصروفیت نماز کے مقابلے میں عذر نہیں ہو سکتی۔ کیا نماز بغیر خشوع کے قبول ہوتی ہے؟ نماز قبول تو ہو سکتی ہے، لیکن خشوع کے بغیر ثواب کم ہو جاتا ہے۔ کیا فجر کی نماز کا چھوڑنا نفاق کی علامت ہے؟ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر اور عشاء کی جماعت کو چھوڑنے کو نفاق کہا۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی چھوڑنے کی عادت ہو تو استقامت اختیار کی جائے، شیطان کے دھوکے سے بچا جائے۔ کیا نماز کی پابندی جنت کا راستہ ہے؟ جی ہاں، نماز جنت کی کنجی ہے۔ عورت کی ٹھوڑی پر بال آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہارمونز کی تبدیلی، PCOS یا دیگر طبی وجوہات۔